اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت یہ بھی مختصر ہے، جیسے ہم نے کل مختصر الفاظ میں چھوٹی سی حدیث کا مطلب اور ترجمہ سمجھا تھا، اسی طرح یہ چھوٹی سی ہے اور قدرے اس حدیث کے ساتھ اس کا مفہوم جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، قدرے ملتا جلتا ہے، بلکہ ایسے ہے کہ بہت ہی ملتا جلتا ہے. اور ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب الرقاق جو ہے یہ دلوں کو نرم کرنے والی باتوں کا مجموعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نوعیت اور مختلف طریقوں سے تقریباً اس باب میں ایک ہی بات سمجھائی ہے. کبھی کوئی راوی ہے، کبھی کوئی راوی ہے صحابی. اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد ابو قاسم نے یہ مجھے حدیث بیان کی میرے ساتھ، اور وہ آگے ابن جریج سے ذکر کرتے ہیں، وہ اس سے آگے حضرت عطا سے کرتے ہیں، وہ آگے پھر عبداللہ بن عباس سے کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس کا آپ نام سمجھتے ہی ہیں کہ پیغمبر کے چچا زاد تھے، صحابی تھے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں، جس کا مطلب ہے کہ بے حساب مال ہو، لیکن اس کے ہاں چونکہ مال کی حد اور انتہا نہیں ہے تو لابتغى ثالثا، دو وادیاں مال کی ہونے کے باوجود اور ان دو وادیوں کے مالک ہونے کے باوصف یہ تیسری وادی بھری ہوئی مال سے اس کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے. ولا یملأ، اور نہیں بھر سکتے. ایک وادی، دو ہوں، چار ہوں، کتنا بھی مال اس کے پاس کیوں نہ ہو، فرمایا انسان کے پیٹ کو مال تو البتہ بے حد بھی ہو تو نہیں بھرتا، مگر اس کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے. وہ بھی بعد نے ذکر کیا، قبر کی مراد ہے، قبر کی مراد. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، باوجود اس بات کے کہ آدمی یہاں تک پہنچتا ہے تاہم اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے. وہ ایسا گناہ اس کا نہیں ہے کہ اگر اس نے بہت مال اکٹھا کر لیا یا مال کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مستقل یا جہنمی ہو گیا ہے یا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بات نہیں. بات ہے کہ انسان دنیا میں اس قدر پھنس گیا ہے اور دولت کے پیچھے اس قدر اس کی دوڑ لگ گئی، اس کو سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان جو میں نے پہلے بھی کبھی کبھی استشہاد میں عرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ حالت انسان کے حرص کی اور حرص پر پھر اصرار کی یہ ہوگی کہ یہ اللہ معاف فرمائے، اس کی حالت یہ ہوگی کہ مال آنا چاہیے گرچہ وہ حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے. اب بڑی حد تک ہم اس بات کا اگر اندازہ لگاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم ہیں، تم، میں ہوں، تم ہو، وہ کوئی ہے، یہ حرص
پیچھے ہم نے جیسے حدیث پڑھ لی کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، رزق اس کی جو ہے جوان ہوتی جاتی ہے، تو بالآخر نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ تو یہ لحاظ خیال کس کو ہے؟ بہت ہی کم لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بالکل ہی لحاظ کرنے والے دنیا میں نہ ہو اس بات کا جو پیغمبر نے بیان فرمائی ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ اور بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان باتوں کو تسلیم اور ماننے والے لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ اور اس پر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور شرح نامی ایک قاضی ہوئے ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے، وہ تابعی ہوئے ہیں، اور انہوں نے چاروں خلفاء کے دور میں گویا انہوں نے وہ جج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر فراست بخشی تھی، عمر بھی لمبی دے دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے بعد ان کی عمر لمبی تھی، ان کی تو 2 سال لکھتا ہے، 200 سال کو 300 سال سے بھی زائد لکھتا ہے۔ ان کی عمر بہرحال اتنی تو نہیں تھی، لیکن یہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، بلکہ ہم کہہ دیں یہاں تک، اب قیامت کا تو پتہ نہیں ہے، وہاں تک ویسے تو دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمریں لمبی نہیں ہوں گی، یہ سب سے زیادہ لمبی عمر رکھنے والے صحابی ہو گئے، اس کے بعد ایک تابعی ہو گئے۔ تو یہ چاروں خلفاء کے دور میں یہ قاضی رہے۔ اللہ نے ان کو اس قدر فراست بخشی تھی، جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھا۔ اتنے عرصے میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا جو غلط ہو۔ غلطی آدمی بھول سکتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تاہم ان کے فیصلہ جات پر اہل علم نے قلم اٹھایا ہے کہ ان کا جو فیصلہ بھی تھا اور جو بھی اتنے بے شمار فیصلے کیے ہیں، کوئی فیصلہ ایسا نہیں تھا جو غلط ہو اور وہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہو اور اس کو طرفین نے تسلیم نہ کیا ہو۔ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قاضی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، ایک زرہ کے بارے میں۔ یہودی کہتا ہے یہ زرہ میری ہے، حضرت علی فرماتے ہیں خلیفے کی حیثیت سے کہ زرہ تو میری ہے۔ اب ایسی صورت جو ہوتی ہے نا کہ میری تیری والی بات، یہ میری چیز، یہ مقدمہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو حل کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے وہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 1-2 عورتوں کے بچے کا مسئلہ ایک چلا تھا کہ وہ باہر گئی، بچے بٹھا دیے، ادھر ادھر ہو گئی، ایک کو بھیڑیا لے گیا۔ اب وہ جس کا بچہ چلا گیا تھا اس نے اس پر دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا، اور وہ جس کا تھا وہ کہتی میرا۔ اب وہ قاضی کے ساتھ فیصلہ جانا تھا، لیکن وہاں ذکر ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ فیصلہ کیا، نبی تھے اس وقت کے۔ حضرت سلیمان کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، بیٹے تھے ان کے۔ بعض نے کہا یہ بھی نبی ہو گئے تھے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جب طرفین سے بات سنی تو اس نوبت اور اس نتیجے کو پہنچے کہ جو جھوٹی تھی اس کے حق میں فیصلہ، اس کے بظاہر دلائل یا چرب زبانی سے ان کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گئے، بلکہ فیصلہ دے دیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک اپنے پیغمبر کو نہ بتائے کچھ، پیغمبر کو نہیں پتا۔ اللہ بتائے ایسے کر، ایسے کرنا ہے، بھولے کو بتا دے، یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پیغمبر اور نبی بھی علم کلی سے بالکل ہی واقف ہوتے ہیں، جزیات پر ان کا اگر دستخط ہو تو یہ اللہ تو خود دیتا ہے ان کو۔ قرآن مجید میں اللہ نے 5 بارے میں اس کا ذکر کیا، اللہ لے، اور وہاں لفظ ہیں کہ اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کو چاہے کچھ دے دے نبیوں سے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، رسول نبی اللہ جیسے بتائے کہہ دے۔ بہرحال وہ فیصلہ بڑا مشکل تھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو رہی، فیصلہ مشکل ہو گیا تو انہوں نے چرب زبانی پر فیصلہ دے دیا۔ اور ہمارے پیغمبر نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اگر طرفین سے دونوں آ کر میرے پاس آئیں اور کوئی فیصلہ لے کر جھگڑا لے کر آئیں، کو قضیہ ہو تو میں اس کا فیصلہ کروں، تو میں تو زبان پر کروں گا، مجھے کیا پتا، میں تو زبان پر فیصلہ کر دوں گا۔ جس نے اپنے ظاہری طور پر وہ اتنے دلائل دلیلیں دے دیں یا زبان تیز اس نے استعمال کر کے جھوٹا ہونے کے باوجود سچا ہو گیا اور سچے کو جھوٹا کر دیا، تو میں تو فیصلہ اس کے مطابق دوں گا۔ یہ وہ ہوش رکھے ذرا جس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اس کو تو پتہ ہے کہ غلط دے دیا ہے، میری طرف زبانی پر دے دیا، تو میرا فیصلہ اس کے حق میں اس کے لیے مفید نہیں ہوا، تو میں نے جہنم کا ٹکڑا اس کو کاٹ کر دیا۔ تو مانا یہ کہ وہ ڈر جائے کہ اگر وہ غلط فیصلہ لے گا تو وہ یہ نہیں مطلب ہو گیا کہ اس کے لیے اب ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ نے یہاں بالکل ہتھیار پھینک دیے، فرمایا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، پر جب یہ کہتا یہ چیز میری ہے وہ کیا فیصلہ ہوگا، تو یہ مشکل ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا جیسے ان کو سمجھ آئی، لیکن وہ فیصلہ حقیقت میں صحیح نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے کہیں سے یا ملے یا کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، ان کو اللہ نے یہ بات سجائی۔ ایسے بھی ہوتا ہے، ایک واقعہ حضرت علی کے دور کا، بات لمبی ہو رہی میں چھوڑتا ہوں، اور واقعہ بھی ہے۔ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پیغمبر کے نواسے کا، وہ بھی فیصلہ ایسا، حضرت علی فیصلہ کچھ دیتے ہیں، بیٹا فیصلے میں ترمیم کرتا ہے اور ترمیم درست ہوئی، یہ ایک واقعہ ہے۔ بہرحال وہی بھی عرض کر دیتا ہوں چلو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کھڑا کر لیا، ان عورتوں کو، ان کو بھی آؤ ذرا مجھے بات سناؤ دوبارہ۔ اور جب انہوں نے بات سنائی، ان کا یہ تو معاملہ ہی آسان ہے، ایسے کریں آپ ایک چھری لے آئیں یا کلہاڑی لے آئیں، دو حصے کر کے دونوں کو دے دیتے، ایک اس کو ٹکڑا دے دیتے۔ وہ جس کا تھا نا وہ تو چیخے مرنے لگا، وہ نے کہا جی اس کو دے دو، آپ رہنے تو زندہ دو، کبھی دیکھ لوں گی۔ وہ جو دوسری تھی وہ کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے جی آدھا آدھا کر دیں، اس کو کون سی تکلیف تھی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ فیصلہ ناطق ہو گیا اور ان کے حق میں ان کے لیے بہتر ہوا اور حق یعنی سچے کو حق مل گیا۔ دوسری بات میں اس کے ساتھ وہ حضرت علی والی وہ پڑھنی تھی، یہ واقعہ بھی اس کے منہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور کی ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے کو پکڑ کر لائے جس کے ہاتھ میں چھری تھی اور خون سے وہ لت پت تھا، کسی کو اس نے بظاہر طور پر قتل کیا۔ جب وہاں لوگ پہنچے تو وہ وہاں سے قتل کر کے گویا ادھر آ رہا تھا، کسی طرف نکل رہا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ تو خون میں تڑپ رہا تھا، نیم بسمل تڑپ رہا تھا، مر گیا وہ، اس کو پکڑ کے لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، جب اس کو پوچھا بھی تو نے کیا؟ ان کیا کیا؟ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو قصاصاً مار دیا جائے۔ اتفاق سے حضرت حسن آ گئے، وہ ماجرا سنا، انہوں نے سننے کے بعد کہنے لگے ابو اگر اجازت دیں آپ تو میں تھوڑی سی بات کر لوں، فیصلہ تو آپ کا ہو گیا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ جو تو نے قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ میں نے کیا۔ وہ کہنے لگے سچی بات بتا۔ اس نے جی بات اصل میں یہ ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ تو پھر تو تسلیم کیوں کرتا ہے؟ اصل میں وہ کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے، انکار میں کرتا، مجھے بیوقوف کہتے یہ، اصل میں قاتل اور تھا، وہ قتل کر کے دوڑ گیا، میں نے قریب ایک بکرا ذبح کیا تھا، خون سے لت پت چھری میرے ہاتھ میں تھی، موقع پر میں پکڑا گیا، اصل وہ آدمی دوڑ گیا اور اتنے کو وہ بھی آ گیا۔ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس نے آ کر صاف کہہ دیا کہ بھائی قاتل تو میں ہوں اس کا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت اس سے بار بار پوچھا گیا پھر تو کیوں تسلیم کرتا؟ کہا بھائی میں پورے اپنی علامات سے سامنے کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں چھری تھی، خون سے میں لت پت تھا، میری کون مانتا؟ اگر میں کہتا نہیں قتل کیا کو مان سکتا تھا؟ اس لیے میں چپ کر خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے کرو بھائی میرے ساتھ۔ تو دیکھو وہ لوگ کیسے تھے اس وقت، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کو بغیر گناہ کے غلطی کے اس کو اب سزا ہو رہی ہے تو وہ سامنے آ گیا۔ اب سامنے آیا تو مسئلہ کیا ہوا پھر؟ جب یہ مسئلہ ہو گیا ابھی کیا کرنا چاہیے؟ وہ تیار ہو گیا قتل ہونے کے لیے۔ تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے ورثاء تھے قاتل مقتول کے،
ان کو کہا بھی اب کیا فیصلہ تمہارا؟ انہوں نے کہا فیصلہ کیا ہونا، جس نے دیانتداری سے اپنے آپ کو پیش ہی کر دیا ہے، ہم اس کو بھی، وہ تو چھوٹ ہی گیا، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے، دونوں چھوٹ گیا۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، چھٹے پاری کو انہوں نے پڑھی۔ بہرحال یہ ایک فراست کی بات ہے، سمجھ آ جائے آدمی کو، بہت واقع ہیں ایسے تو حضرت علی کا دور میں جو بات میں نے چلائی تھی وہ بات یہ تھی کہ آسمان و زمین قائم ہیں ان لوگوں پر، اگر یہ نہ ہوتے۔ وہاں واقعہ یہودی کا اور حضرت علی کا میں نے عرض کرنا شروع کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عدالت میں بلائے گئے، قاضی شرح کی عدالت میں، اب جب اندر داخل ہوئے تو فٹافٹ وہ گردنوا کے لوگوں نے فٹافٹ خلیفہ وقت کے لیے کرسی پیش کر دی، جبکہ ان کے ساتھ ان کے کنبر غلام تھے، حضرت حسن بیٹے تھے۔ جب انہوں نے کرسی رکھی تو قاضی شرح نے کہا کرسی اٹھا لی جائے۔ یہ بطور ملزم کے آئے ہیں، گرچہ خلیفہ وقت ہے، یہ ملزم ہیں، یہ تو الزام میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے عدالت کے، نہ کہ کرسی دی جائے گی، کرسی اٹھا لی گئی۔ اب حضرت علی سے پوچھا بتاؤ جی کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی نے کہا ذرا میری ہے۔ یہودی کہنے لگا میری ہے۔ قاضی شرح کہنے لگے کہ بتاؤ حضرت علی کو کہ آپ گواہ پیش کریں۔ ان کا جی قم یا حسن، حسن کھڑا ہو اپنے بیٹے کا۔ جب وہ کھڑے ہوئے گواہی کے لیے تو قاضی شرح نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو، اب تو اور لائیں، وہ تو باپ کی کرے گا۔ انہوں نے کہا کنبر غلام کو کھڑا کر دیا، کم یا کنبر کھڑا ہو تو غلام آقا کی بات کر، دونوں گواہ ختم۔ اب جھوٹا تھا وہ یہودی، حضرت علی سچے تھے، لیکن یہ کہ وہ سارے مقدمہ جو ہے یہودی کے حق میں دے دیا، قاضی شرح نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب باہر نکلے عدالت سے کیا ہوا، وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریب کھڑا رہا، گیا نہیں، کہنے لگا علی آپ کی ذرا، میں نے تو آپ کے قاضی یا اسلام کا انصاف دیکھا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی فیور نہیں ہوئی، لہذا میں یہی سمجھتا ہوں کہ زمین و آسمان قائم ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے جو لوگ منصف ہیں، اسلام کے یعنی اصولوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے میں آسمان و زمین کا قیام سمجھتا ہوں، اور میں زرا آپ کو دیتا ہوں، زرا آپ کی ہے، بلکہ بعض مورخین نے لکھا وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہ بات بہرحال یہ زمین و آسمان کے قیام کی بات ہے، تو جب تک اس پر عمل ہو تو اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں نا وہ بھی اس نوعیت کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ ہم پھر کر دیتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر مال کی دو وادیاں، مال کتنا بندے کے پاس کیوں نہ ہو لیکن اور کوشش کرتا ہے، غلط تغا ثالثہ۔ اور بات یہ ہے کہ اصل میں مال جو ہوتا ہے یہ گرچہ یک گنا مفید ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ نقصان دیتا ہے، اس لیے اس کی مذمت ہوئی اور کہہ دیا کہ کسی آدمی کے مال کی وجہ سے بندہ غنی نہیں ہوتا، آگے حدیث آئے گی، وہ تو ہوتا ہے دل کی گناہ، تو دل کی ہوتی ہے، مال سے گناہ یا غنی آدمی نہیں ہوتا۔ اور دیکھ لیں آپ، اس کی مثال بھی ہے کہ بہت سارے مالدار لوگ دیکھے گئے تو اللہ کے راستے میں کچھ بھی دیتے ہی نہیں، بہت مالدار ہو۔ کراچی ہمارا اپنے ذاتی برادری کی شخص کی بات ہے کہ اس کے پاس دنیاوی مال اس قدر تھا، اس کے ساتھ اس کی عام پن بھی تھا کہ جب وہ مجلس میں بیٹھتا، کہیں بیٹھا ہوتا، اتفاق سے سر بھی ننگا ہوتا، جوتی بھی نہیں پہنتا تھا، ننگا پھرتا، کپڑے نہایت قیمتی، اور لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نیچے بیٹھا ہوتا جیسے پاگل ہو گئی۔ کیا کرتا، جب لوگ وہاں بیٹھے گفتگو کرتے اور سگریٹیں وغیرہ وہ پی رہے ہوتے تو یہ 1000 کا نوٹ نئی کاپی سے نکالتا اور اس کی بیڑی بنا کر اس کو آگ لگا کے پیتا، اور جب تک مجلس قائم رہتی وہ سگریٹیں بیڑیاں چلتی، یہ 1000 کا نوٹ ہر وقت نکالتا اور اس کی بیڑی بناتا، اس کو بنا کر آگ لگا کر جلا کے رکھتا تھا اور پیتا رہتا۔ اس سے کسی آدمی نے مسجد کے قرب میں 1 روپیہ، اس وقت بڑی بات تھی، 1 روپیہ مانگا، اس نے 1 روپیہ نہیں دیا، لاکھوں روپیہ بیٹھا ہوا ایک مجلس میں وہ آگ کی نظر کرتا تھا۔ جب اللہ توفیق نہ دے، یہ مال ایسا مال ہے کہ آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے، اور آدمی کے پاس مال آتا جائے تو اس کے تیور بھی بدل جاتے ہیں اور اس میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ گرچہ یہ مال میں نے عرض کیا یک گنا ممدوح ہے، اگر مال ہوگا تو آدمی زکات دے گا، مال ہوگا تو حج کرے گا،
مال ہوگا زکوٰۃ وغیرہ کو صدقہ خیرات کرے گا، یہ ٹھیک ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ تو بہت ہی قباحت ہے جو دیتا ہی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مال اکثر آدمی کو وہ پٹڑی سے اتار دیتا، اس لیے اس کی یہ قابل مذمت بھی ہے، کسی لحاظ سے اچھا بھی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال اور اس میں ہمارا انہماک اور اس میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہنا، مال کی فکر اور مال کی تلاش میں دین گیا، سب کچھ گیا، تو اس کی مذمت فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ایک سبق لینا چاہیے کہ یہ اتنی تو اچھی چیز نہیں ہے، آخرت تو اس کے مقابلے میں، جیسے حضرت علی کا قول پیچھے گزرا، میں نے وہ پڑھا نہیں، ترجمہ میں نہیں کیا تھا، میں نے وہ چھوڑا تھا، وہ ضمناً آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں دنیا کے بیٹے نہ بنو، تم آخرت کے بیٹے، مانا آخرت والے بنو، بیٹے سے برا، اور تم دنیا والے نہ بنو، مانا یہ ہے کہ دنیا میں ہی پھنس جانا اور حرام و حلال کا خیال نہیں، اور اسی طریقے سے حدود اللہ کا کوئی پتہ نہیں، ہمارے لیے کیا لازم لاگو ہے اس کو نہیں جانتا کوئی، تو یہ بات اچھی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث سے منشا تھا ہم اس کے پر پورے اتریں۔ وآخر دعوانا